اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، حق تعالی شان قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھیں اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اسے زیادہ پڑھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچے کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا، یہ اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہ ہوگا، یا اگر صادر ہوا توبہ وغیرہ سے معاف ہو جائے گا، یا اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ تلقین اس کو کہتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے۔ اس پر اس وقت جبراً تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شدت تکلیف میں ہوتا ہے۔ آخر وقت میں کلمہ تلقین کرنے کا حکم اور بھی بہت سی احادیث صحیح میں وارد ہوا ہے۔ متعدد حدیثوں میں بھی یہی ارشاد نبوی وارد ہوا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے اس سے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر۔ بعض احادیث میں بھی آیا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت یہ مبارک کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ منافق کو اس کلمے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کا توشہ دیا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی بچے کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے اس سے حساب معاف ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے مرنے کے وقت ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو شیطان کو دور کر دیتا ہے اور مرنے والے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلقین کرتا ہے۔ ایک بات کثرت سے تجربہ میں آئی ہے کہ اکثر و بیشتر تلقین کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی اس پاک کلمے کی کثرت رکھتا ہو۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ بھوس فروخت کیا کرتا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو لوگ اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ یہ گٹ اتنا کا ہے اور یہ اتنے کا ہے۔ اسی طرح اور بھی متعدد واقعات بساتین میں بھی لکھے ہیں اور مشاہدے میں بھی آتے ہیں۔ بسا اوقات کسی گناہ کا کرنا بھی اس کا سبب بن جاتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ افیون کھانے میں 70 نقصان ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اس کے بالمقابل مسواک میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد آتا ہے۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت تلقین کیا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کرو، میری زبان سے نکلتا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں تولنے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ ایک دوسرے شخص کا قصہ ہے کہ جب اس کو تلقین کی گئی تو کہنے لگا کہ مجھ سے کہا نہیں جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک عورت مجھ سے تولیہ خریدنے آئی تھی، مجھے وہ اچھی لگی، میں اس کو دیکھتا رہا۔ اور بھی بہت سے واقعات اس نوع کی ہیں، جن میں سے بعض تذکرات طیبہ میں بھی لکھے ہیں۔ بندے کا کام ہے کہ گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ شانہ سے توفیق کی دعا کرتا رہے۔ آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے، نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ کسی عمل کا اس سے نہ بڑھ سکنا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو بغیر کلمہ پڑھے کارآمد ہو سکتا ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض ہر عمل ایمان کا محتاج ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ اعمال میں بھی مقبول ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں، اور کلمہ طیبہ جو خود ایمان لانا ہی ہے وہ کسی عمل کا بھی محتاج نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص فقط ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے علاوہ کوئی عمل صالحہ نہ ہو تو وہ بھی کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا،
اور جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو ہوا وہ کتنے ہی پسندیدہ اعمال کرے نجات کے لیے کافی نہیں۔ دوسرا جزو کسی گناہ کو نہ چھوڑنا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو شخص آخری وقت میں مسلمان ہو اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی مر جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے ایمان لانے سے کفر کی حالت میں جتنے گناہ کیے تھے وہ سب بلا اجماع جاتے رہے، اور اگر پہلے سے پڑھنا مراد ہو تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ دلوں کی صفائی اور ثقل ہونے کا ذریعہ ہے، اور جب اس پاک کلمے کی کثرت ہوگی تو دل کی صفائی کی وجہ سے توبہ کیے بغیر چین ہی نہ پڑے گا اور آخرکار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہو اس کو دنیا بھی آخرت پر متعید کرے گی اور مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، بعض روایات میں 70 آئی ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے کسی تکلیف و چیز اینٹ لکڑی کاٹے کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔ حیا کو خصوصی اہتمام کی وجہ سے ذکر فرمایا کہ یہ بہت سے گناہوں زنا، چوری، فحش گوئی، ننگا ہونا، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنے کا سبب ہے۔ اسی طرح رسوائی کے خیالات سے بہت سے نیک کام کرنا ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی شرم ساری ہی نیک کاموں پر ابھارتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ تو ظاہر ہے، اسی طرح سے اور بھی تمام احکام بجا لانے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے مثل مشہور ہے، تو بے حیا باش وہ ہرچے خواہی کن، تو بے غیرت ہو جا پھر جو چاہے کر۔ اس معنی میں صحیح حدیث بھی وارد ہے، جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے کرے۔ ساری فکر غیرت اور شرم ہی کی ہے۔ اگر حیا ہے تو یہ خیال بھی ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھوں گا تو آخرت میں کیا منہ دکھلاؤں گا، اور شرم نہیں ہے تو پھر خیال ہوتا ہے کہ کوئی کہہ کر کیا کرے گا۔ اس حدیث شریف میں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس بارے میں روایات مختلف وارد ہوئی ہیں اور متعدد روایات میں 70 کا عدد آیا ہے۔ اسی لیے ترجمہ میں اس طرف